ضرور یہ اقدامات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ ہے، مگر یہ ہمارے علاقوں میں جناب یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ یہاں کچھ کھڑے ہیں نہ شیڈ ہے۔ میں حیران ہوں کہ انہوں کو خواب آیا ہے کیا ہے کہ آ کے 125 دکانیں سیل کر دی ہیں۔ مجھے ایک مثال دے دیں پورے پاکستان، پورے پنجاب میں، کہ کہیں بھی جا کر انہوں نے 125 دکان سیل کی ہو۔ تو لہذا میں بار بار کل بھی التجا کرتا رہا ہوں کہ ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، ڈی سی او ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کوئی صرف محکمے کا نہیں ہوتا، وہ عوام اور محکموں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ہمیں قائل کرے، بتائے ہمیں کہ بھائی ہم یہ جائز کر رہے ہیں۔ اگر ہم ناجائز ہوں گے، ہم سب لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، ہم وڈرا ہو جائیں گے یا پھر وہ وڈرا ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم دیکھیں جی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اگر مسائل اور حالات یہی پیدا کیے جائیں گے تو پھر آگے کام کیسا ہوگا؟ روز مزاحمت ہوگی، روز معاملات بگڑیں گے، تو زیادہ زیادہ آپ کیا کریں گے؟ جب حالات خراب ہوں گے تو پھر تمہارا ایجنڈا ادھورا کا ادھورا رہ جائے گا، آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ ہمیں گرفتار کریں گے، ہمارے خلاف FIR دیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے۔ گولی تو مارنے سے رہے، ہم نے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا ہوا ہے۔ جیلوں میں ڈالنا، FIR، یہ پھر تنظیموں کے تو یہ ایک میڈل ہوتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، آج یہاں ہے کل وہاں ہے، روزانہ مزاحمت ہوگی، پھر کام بھی ہو گیا اور معاملہ بھی چل گیا۔ یہ بہت زیادتی والا کام ہے۔ مہربانی کریں، فی الفور کل ہی پہلی فرصت میں، آپ کو تو نیند بھی نہیں آنی چاہیے، اتنے بڑے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گلیوں میں پھرتے تھے کہ کہیں کوئی خاندان، کوئی بچے، کوئی بوڑھے، کسی کا گھر کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا ہے۔ جہاں 125 خاندان بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم حکمران بنے بیٹھے ہو، تمہیں اتنا خیال بھی نہیں ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر۔ کل کو جو ہمارے دروازے پہ ووٹ لینے آئیں گے، وہ کس منہ سے آئیں گے؟ ہمارا کوئی پرسان حال ہے؟ آخر دیکھیں جی، ہم بیٹھے ہیں، ہمارا کسی پہ کوئی احسان تو نہیں ہے۔ ہم جو چودھری بنتے ہیں، کل آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، تو پھر آج نہ آتے تو کل کس منہ سے آتے؟ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، ہم اپنا فرض ادا کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بھی فرائض میں شامل ہے جو لیڈر بنے پھرتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ ہمارے دکھ درد کو سمجھیں، ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ بڑی زیادتی ہے کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم کوئی بے یار و مددگار نہیں ہیں اگر ہمارے دل منافقت سے پاک ہو تو۔ ہم کوئی بے یار و مددگار نہیں ہیں۔ اگر تاجر آپ میں مخلص ہوں گے، تاجروں کے لیڈر آپ میں آپس میں مخلص ہوں گے، تو سوال یہ ہماری آواز میڈیا کی وساطت سے، الیکٹرانکس میڈیا کی وساطت سے، پرنٹ میڈیا کی وساطت سے مہربانی کر کے شفقت کریں، مہربانی کریں، اپنی عوام پہ رحم کریں۔ آپ کو نیند بھی نہیں آنی چاہیے، فی الفور صبح اٹھتے ہی پہلا قدم یہی کریں کہ ساری دکانوں کو فوری طور پر انسیل کر دیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم اس کے لیے قانونی سہارا بھی لیں گے، ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے۔ یہ بہت ناجائز والی کہانی چل رہی ہے۔ پتہ نہیں ہے ان کو کس نے یہ سمجھایا ہے، کون ان کے مشیر ہیں۔ یہ ہیں اپنی گورنمنٹ جن کے ملازم ان کا فائدہ کرنے، الٹا ان کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ان کا نقصان کرا رہے ہیں۔ تو لہذا کل دکانیں انسیل کر دی جائیں۔ آخری بات ہے، ورنہ مرتا کیا نہ کرتا، پھر یہ ہے کہ اب میدان میں کود چکے ہیں، ورنہ ہم کسی صورت بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ورنہ ہم گھر نہیں بیٹھے رہیں گے، کسی صورت بھی نہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس کے لیے ہم
پھر آگے 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 بڑھتے جائیں گے، جس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے میرا بھرا، اگر ہمارا کام نہ ہوا تو میرے بھائی چمن شاہ بند ہوگا، کوٹ سلطان بند ہوگا، پہاڑ پور بند ہوگا، دھوریدا بند ہوگا، چوکالم بند ہوگا، چبارہ بند ہوگا، فتح پور بند ہوگا، کروڑ بند ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر تاجر جو ہے پھر جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نہ آپ کے سنبھالنے سے یہ کام سنبھلے گا، نہ پھر ہمارے سے کام سنبھلے گا۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے دانش مندی کا ثبوت دیں، مہربانی کریں، ہماری انتظامیہ ہے، ہماری ویلفیئر کے لیے آئی ہوئی ہے، ہم ان سے کوئی تصادم نہیں چاہتے، بلکہ دست سے بستہ ہاتھ جوڑ کر، اس میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہے ہیں کہ روزی روٹی کا سوال ہے، ان کے دشمن نہ بنے، مہربانی کر کے کل ہی دکانیں ریسٹور کی جائیں۔